سب دوسری رکعت پہ شامل ہو گئے. ٹھیک ہے. تو آپ کی پہلی رکعت ہے، امام کی دوسری ہے. ٹھیک ہے. تو اب تشہد کے لیے امام بیٹھے گا، آپ بیٹھیں گے. اب امام کھڑا ہو کر رفعین کرے گا، آپ کو رفعین نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنی دوسری رکعت پر پڑھیں. اچھا سر، جب وہ جو رکعت چھوٹ گئی ہے وہ جو ہم پڑھیں گے اس میں سورت بھی ساتھ ملائیں گے؟ اس میں سورت نہ ملائیں تو بھی ٹھیک ہے، اور سورت ملائیں تو بھی ٹھیک ہے. فاتحہ تو پڑھنی ضروری ہے. فاتحہ ضروری ہے، باقی صورت ایک وتر جو پڑھتے ہیں جی سفر میں تو ٹھیک ہے، ایک وتر پڑھا جا سکتا ہے. تمام حالات میں تھکا ہوا ہے، پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. وہ تو واضح ہے، وہ تو پڑھتے ہی ہے. اس سے کوئی آدمی سفر پہ گیا ہے، کسی علاقے میں گیا ہے، اللہ سے کیا میں ایک ہفتے کہہ رہا ہوں. اب سفر کے دوران جب جا رہے ہیں تو ہم قصر نماز کر رہے ہیں، جب وہاں پر پہنچ گئے ہیں وہاں بھی ہم قصر کریں. اگر وہ 20 دن کا ارادہ ہونا قیام کا تو پھر تو پوری پڑھنی چاہیے. 20 دن سے کام کا ارادہ ہونا 15 دن کا تو قصر کرتے ہیں. اس میں سنتے ہیں اور باقی چیزیں نہیں پڑھنی چاہیے. نہیں پڑھنی چاہیے. نوافل جو ہے پڑھ سکتے ہیں آپ، مثلا تہجد پڑھ سکتے ہیں، سنتے نہیں پڑھنی چاہیے. صبح کی 2 سنتے پڑھیں اور وطر پڑھیں، باقی سنتے نہ پڑھیں. اچھا سر، یہ رفع سبابہ کا طریقہ بتائیں کیا ہے تشہد میں؟ یہ اس میں یہ رہے گا جب آپ بیٹھیں گے نا کس طرح تو انگلی اٹھانی ہے. ٹھیک ہے. انگلی اٹھانے کے بعد ایک اصل روایت میں تھا کہ تھوڑا سا اس کو جھکانا بھی ہے، تھوڑا جھکانا. ہاں شیخ المانی میں نہیں سمجھتے لیکن یہ اصل روایت. ٹھیک ہے. اچھا، وہ ان کی منج کی ایک غلطی ہے اس کی وجہ سے. اس کے بعد اس کو رکھنا ثابت نہیں ہے، جیسے جو بند رکھتے ہیں. ہاں جیسا رکھتے ہیں نا، اللہ پر لا الہ پر اٹھانا ہو، اللہ پر رکھ دینا، یہ بھی ثابت نہیں ثابت. ہاں جی. اچھا، یہ کہ اس کو جو ہلانا ہے وہ صرف دعا میں ہلانا ہے یا دعا میں؟ کانا یحرک یدو بیا، یہ چیز ہے دعا میں. دعا میں آپ حرکت دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سر کہاں ہے روایت؟ یہ سنن میں روایت ہے، غالباً ابو داؤد نسائی کی روایت، صحیح روایت ہے. زائدہ بن قدامہ نے یہ روایت بیان کی. ہاں جی. جب اتحیات پڑھ لیں اس وقت نہیں ہلائیں گے، صرف دعا میں، صرف دعا میں درود کے بعد. اس میں عقلی ثبوت یہ بھی ہے کہ کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ آپ نے انگلی اٹھائی اور اس کو ہلایا نہیں. اس کا یہ مطلب وہ ضعیف ہے. لا یحرک والی وہ ضعیف ہے. اگر وہ صحیح ہوتی تو نہیں ہو سکتا سر انہوں نے دعا سے پہلے حضور کو دیکھا ہو، اگر وہ صحیح ثابت ہوتی تھی. اچھا، وہ کہتے ہیں نا، ایک عربی کی مثال ہے ثبت العرش ثم انقش. ٹھیک ہے. پہلے جو یہ تخت ہے نا اس کو روک لو نا، یہ ہل رہا ہے، پھر اس پر نقش لگائے. ٹھیک ہے سر. بغیر وضو کے قرآن پڑھنا، جی قرآن کو تلاوت نہیں، صرف علم کے طور پر میں جس طرح مطلب ہماری تو اٹھنا اوڑھنا بچھونا قرآن ہے. اگر ہم وضو کے چکر میں لوگوں کو ڈال دیں کہ جی وہ وضو کر رہے ہیں، وضو ٹوٹ گیا، تو کئی لوگ اس وجہ سے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھتے. اس میں راجے یہی بات ہے کہ یعنی بہتر یہی کہ وضو کر کے پڑھا جائے، لیکن جائز ہے. جائز ہے. جنبی حالت میں نہیں پڑھنا چاہیے، جنبی حالت نہ ہو بغیر وضو کے. اچھا ٹھیک. سر یہ جمع بین الصلاتین کے بارے میں صحیح مسلم میں 3-4 احادیث آتی ہیں ابن عباس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے بھی جمع کی. اگر کبھی کبھار رافضیوں کی مشابہت نہیں، کبھی کبھار کوئی ایسی مجبوری ہو تو جمع جائز ہے، لیکن یہ بغیر عذر کے کوئی جمع نہیں ہے. اس میں یہ بغیر عذر کے الفاظ نہیں ہے. بارش ہوتی ہے، تھوڑی سی بارش ہوتی ہے جمع کر دیتے ہیں. خیر من غیر عذر ان کے الفاظ نہیں، یہ بات ہے. اس میں یہ من غیر خوف ولا مطر، من غیر خوف ولا سفر. لیکن اس کے اگلے الفاظ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ حضور نے یہ اس لیے کیا کہ تاکہ امت میں مشقت نہ پڑے. ہاں مشقت نہ، تو مشقت اگر ہو جائے نا، مثال کے طور پر لنٹر ڈالے کو اور آپ کو سخت نیند آ گئی، کوئی اور مسئلہ آیا تو اس میں جمع کر سکتے. مثلا آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہے نا، لیکن آپ سمجھ لیں کہ میں بس اگر پہنچا بسترے تک گیا، اس طرح حالت ہو سکتی ہے، برکت ہو جاتی ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ ہی عشاء پڑھ لی تو ٹھیک ہے. صحیح. سر جمعے کی 2 اذانیں جو ہیں سیدنا عثمان نے بخاری میں حدیث سے شروع کروائی، اس کو بعد اہل حدیث جو ہے جو غلو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، کہ عبداللہ بن عمر نے بدعت کہا. آپ کا کیا نظریہ ہے اس میں؟ نہیں بدعت نہیں کہتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ثابت ہے، وہ بھی ثابت ہے، انہوں نے فتح لگایا، یہ ثابت ہے. صحیح بدعت. ہااں یہ صحیح ثابت ہے مسلم شیعہ میں. ہم نہیں بدعت کہیں گے، ہم کہتے ہیں مسئلہ اجتہادی ہے. یہ 2 اذانیں جائز ہیں، ایک اذان بہتر ہے کیونکہ میں تو 2 ہی ہوتی ہے. ہاں جی 2 اذانیں جائز ہیں کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دی ہے نا. لیکن بہتر ایک اذان ہے. وہ تو ٹھیک ہے سر. اس میں جو اس وقت اس کی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ جیسے اناب وغیرہ کراتے ہیں کہ پہلے تبدیل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ تو یہ تو بدعتی ہوگی، یہ تو بدعتی ہوگی. سعودی عرب میں اس طرح نہیں ہوتی. سعودی عرب اذان تو بازار میں ہوتی تھی نا سر. دوسری ہاں جی دوسری اذان پہلی اذان بازار میں اور دوسری امام کے سامنے. سعودی عرب میں میرے خیال 10:30 بجے 11 اس طرح پہلے اذان دے ہو جاتی ہے، بہت پہلے ہو جاتی ہے، بہت پہلے. اچھا سر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحت پر اجماع ہے. شاہ ولی اللہ نے تو یہی دعویٰ کیا، اور بھی بہت سے علماء نے اجماع کا دعویٰ کیا. بعض اختلاف بھی کیا تھا لیکن جمہور دارقطنی نے بعض روایات پر اختلاف کیا لیکن ضعیف نہیں قرار دیا تھا. انہوں نے بھی سند پر کیا تھا یا متن پر؟ سند پر کیا تھا. عام طور پر ان کے جو اختلاف تھے. البانی صاحب کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے صحیح مسلم کی کوئی 12 روایتوں کے ساتھ اختلاف 30 سے اوپر ضعیف قرار دیا انہوں نے، لیکن بعد میں رجوع کیا انہوں نے. نہیں کیا ہے.
وہ مرتے مرتے بھی شیخ البانی کی جو ہے نا اس کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری اس میں سے کئی روایتوں کو ضعیف قرار دے گئے مرتے مرتے. اچھا وہ وجہ کیا تھی؟ سلسلہ ان کی منع کی غلطی ہے، خامی منج نہیں. دوسری طرف تو ان کا جو ہے نا منج والی روایتوں کو وہ صحیح کہہ دیتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کی روایت کو انہوں نے صحیح کہا کہ ہمیں مصیبت ڈالی ہوئی ادھر پاکستان میں. تو یہ ان کا جو تدلیس کے بارے میں موقف ہے یہ سمجھ نہیں آتا کیا ہے. شیخ المانی کا تدلیس کے بارے میں موقف واضح نہیں تھا. وہ کیا وجہ ہے کہ سفیان ثوری کی روایت صحیح ہے آن والی، اعمش کی روایت صحیح ہے آن والی، یہ جو دو مدلس ہیں بلکہ امام المدلسین ہے اور قتادہ بھی، اور دوسری طرف بیچارہ ابو زبیر اتنا مظلوم ہے، اس کی ساری روایتیں صحیح ہیں مسلم شریف میں بھی. اچھا مسلم میں اس کو حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ابو زبیر کے بارے میں ابھی عرب مالک میں تحقیق ہو رہی کہ وہ کہتے ہیں مدلس نہیں تھے، وہ کہتے ہیں بڑی محنت تدلیس سے. صحیح سر. بخاری مسلم ہمیں بعض لوگ پرویزی کہتے ہیں جی یہ قرآن ہے. ہاں جی. یہ تو دو گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہے یہ صحیح ہے. ہاں جی. بخاری دو گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہے؟ نہیں. یہ عام لوگوں کو نہیں پتا، ہمارے سلفی بھائیوں کو بھی. تو ہمارا بخاری مسلم میں جو مرفوع مسند متصل روایات ہیں وہ صحیح ہے. اچھا جو اقوال ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اور کوئی گارنٹی ضعیف بھی ہے، ضعیف بھی ہے. اچھا سر یہ وہ ممیتوں کا جو مزاحی پیش کرتے ہیں نا، آپ تو پڑھے لکھے آدمی سارے پی ایچ ڈی کے وہ بھی ضعیف روایت ہے صحیح بخاری میں. وہ جو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ متوفی کا کمانا کرتے ہیں ممیتوں کا، میں تجھے مارنے والا ہوں نا، یہ ضعیف ہے. علی بن ابی طلحہ کی عبداللہ بن عباس سے ملاقات ہی نہیں منقطع روایت. اچھا سر یہ تدلیس پہ میرا دل نہیں سیٹسفائی ہوتا کہ اتنے بڑے بڑے ائمہ تھے یہ تدلیس کیوں کرتے تھے جب ان کو یہ پتا ہے چھپا کے ان کو کیا ملتا تھا؟ امام مسلم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جاہل کہنے کے حقدار ہیں مسلم کے مقدمے میں جو لوگ صحیح روایات کو چھوڑ کے ضعیف روایتیں اکٹھی کرتے ہیں. اب جو تدلیس کر رہا ہے سکہ راوی وہ تدلیس کیوں کر رہا ہے؟ کئی مقاصد ہو سکتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر نمبر ایک امتحان لینا مراد ہو سکتا ہے. مثلا شاگردوں کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ اس کو سمجھ آئے گی کہ نہیں، تدلیس کو یہ جان لے گا کہ نہیں، جس طرح اوشیم نے کیا تھا. نمبر دو یہ کہ اس نے کسی استاد سے روایت سنی، وہ استاد نچلے درجے کا تھا، نچلے درجے کا، اس نے اس استاد کو گرا دیا. نمبر تین یہ کہ بعض اوقات فطری طور پر بھی میرا خیال ہے کہ اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں نا زمین پر سارے ہی مدلس ہیں. آپ بھی مدلس ہیں. پتہ ہے کس طرح؟ مثال کے طور پر آپ اخبار پڑھتے ہیں نا، نوا وقت اخبار میں آتا ہے کہ وہاں دھماکہ ہو گیا ہے، پشاور میں دھماکہ ہو گیا، پنڈی میں اتنے دھماکوں کے مر گئے. تو آپ آئیں گے باہر کہیں گے کہ بھائی آپ نے سنا ہے جی جعفر صاحب کہ وہاں پنڈی میں دھماکہ ہو گیا، اتنے بندے مر گئے. آپ نے نہ دیکھا ہے نہ سند بیان کرتے اخبار کی. آپ تو یہ کہتے نا کہ میں نے موقع پڑھا ہے، اس میں فلاں نمائندے نے بتایا. تو یہ اس طرح کے پرانے دور میں بھی علماء تھے جو اس کو عیب نہیں سمجھتے تھے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں ہے تو صحیح، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ 300-350 کل آدمی ہیں جو تدلیس کرتے تھے. اکثریت تدلیس نہیں کرتی تھی. نہیں کرتی. اچھا یہ بھی ان کی نیک نیت ہے کہ وہ ان کے ساتھ روایت کرتے تھے، حدثنا نہیں کہتے تھے. نہیں وہ جو سچے تھے جھوٹے تو تھے نہیں نا. ہاں اسی لیے یہ ان کی ایک نیک نیتی ہے. اچھا سر اس میں یہ جو ہے جس طرح امام بخاری کہتے ہیں مجھے 6 لاکھ اسناد یاد تھی، امام مسلم کہتے ہیں 3 لاکھ تھی، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے 7.5 لاکھ تھی. تو یہ بیسیکلی اسناد ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع احادیث تقریباً کتنی ہوئی؟ 10,000 ہوگی کل مرفوع احادیث کل ہوگی. سارے ٹکڑے وغیرہ سارے جمع کر دینا. جب نے تو 30,000 تک لکھا ہے. 10,000 میرے جو جہاں تک میرا تحقیق ہے نا 10,000. سر باقی ساری ضعیف ہوں گی نا، انہوں نے ضعیف. اصل یہ جو صحیح مسلم میں کتاب الرزاق میں حدیث ہے حضرت عائشہ کی طرف، کون سی؟ سر وہ جو بڑی عمر کے رضا. ہاں جی منسوخ ہے یہ منسوخ ہے. سر حسن لذاتے ہی اور حسن لغیرہ ہی، کیا آپ کے نزدیک حسن لغیرہ ہی ضعیف ہے یا باقی لوگ بھی اس کو حجت نہیں مانتے؟ سارے ہی اس کو حجت نہیں مانتے. اچھا بریلی جو بندی بھی یہ تو مرضی جب آئے گی نا، مرضی کے مطابق وہ پھر اصل حجت ہو جاتی ہے.